بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈابکر کے چہرے پر اچانک شدید غصے کے آثار نظر آئے۔ اس کا دایاں ہاتھ میز کے کنارے پر تھا۔ اس کی انگلی نے حرکت کی اور پھر میز کے کنارے پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن اس نے دبا دیا اور دوسرے لمحے بلیک زیرو اچھل پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ آہنی حلقوں سے جکڑے جا چکے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلیک زیرو نے اپنے لہجے میں شدید حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 3، تم نے کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا؟ ڈابکر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب عمران پھنس چکا تھا۔ اس نے تو نمبر 3 کی آواز بھی نہیں سنی ہوئی تھی۔ اب وہ بولتا تو کیا اور کس طرح بولتا؟ اگر نہ بولتا تو ڈابکر، جو شاید فی الحال اس پر شک نہیں کر رہا تھا، اس کے متعلق بھی مشکوک ہو جاتا۔ عجیب الجھن تھی۔ نمبر 3، باس خواہ مجھ پر شک کر رہا ہے۔ تم باس کو سمجھاؤ، اپنے خاص آدمیوں پر شک کرنا اچھا نہیں، اور میں اس معاملے کو آگے لے کر جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، بلیک زیرو عمران سے مخاطب ہو گیا۔ اس نے درمیانی چند الفاظ ایک دوسرے لہجے میں کہے تھے، گو وہ اسے انتہائی تیزی سے کہہ گیا تھا، مگر عمران اس کا اصل مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں ابھی تمہارا کچا چٹھا بتا دیتا ہوں۔ نمبر 6، بلیک زیرو کے جواب میں ڈابکر نے بڑے غصے سے کہا۔ باس، آخر نمبر 6 کا قصور کیا ہے؟ عمران پہلی بار بولا۔ لہجہ وہی تھا جس میں بلیک زیرو نے درمیانی الفاظ بولے تھے۔ یہ نمبر 6 نہیں ہے، ڈابکر نے انکشاف کیا۔ اسے عمران کے لہجے پر شک نہیں ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ عمران نے نمبر 3 کے اصل لہجے کی بڑی کامیابی سے نقل اتاری تھی۔ وہ ڈابکر کے اس انکشاف پر باقاعدہ اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ عمران کے لہجے میں شدید حیرت ٹپک رہی تھی۔ ابھی امونیا آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، ڈابکر نے زہریلی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ بلیک زیرو نے امونیا کا نام سنا تو اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ باس، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ ڈابکر کے انکشاف کے بعد بلیک زیرو پہلی بار بولا۔ اس کے لہجے میں بے حد اطمینان تھا۔ عمران بھی اس کے اطمینان پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بلیک زیرو نے جس میک اپ باکس سے نمبر 6 کا میک اپ کیا تھا، اس کی ٹیوبوں میں ایسے پینٹ تھے جو ایمونیا سے صاف نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ جدید ترین ایجاد تھی۔ ڈابکر نے میز پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبایا۔ دور کہیں گھنٹی کی بجنے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک مشین گن بردار سیاہ فام اندر داخل ہوا۔ یس باس، اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ایک بوتل ایمونیا اور تولیہ لے کر آؤ، ڈابکر نے اسے حکم دیا۔ باس، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے آدمیوں پر شک کرنے لگے ہیں؟ عمران نے ڈابکر سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں جب کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر 6 نہیں ہے تو پھر تم کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ ڈابکر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے ایک اور سوال جڑ دیا۔ ابھی بتاتا ہوں، پہلے اس کی اصلی شکل تو دیکھ لوں، ڈابکر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور 2 سیاہ فام ہاتھ میں امونیا کی بوتل لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر تولیہ بھی موجود تھا۔ نمبر 6 کا منہ ایمونیا سے دھو ڈالو اور پھر تولیے سے اچھی طرح پونچھ دینا، ڈابکر نے اس سیاہ فام کو حکم دیا۔ ایک لمحے کے لیے سیاہ فام حیران ہوا، پھر آگے بڑھا۔ اس نے مشین گن عمران کی کرسی کے قریب رکھی اور وہ بلیک زیرو کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے امونیا سے بلیک زیرو کا منہ اچھی طرح سے دھو ڈالا اور پھر تولیے سے پونچھ ڈالا۔ اس وقت جب کہ وہ سیاہ فام بلیک زیرو کا منہ دھو رہا تھا، ڈابکر کی تجسس سے بھرپور نظریں بلیک زیرو کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران نے نیچے جھک کر وہ مشین گن اٹھا لی جو سیاہ فام نے اس کے قریب ہی رکھی تھی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا جیسے وہ وقت گزارنے کے لیے مشین گن سے کھیل رہا ہو۔ اور پھر اس نے ڈابکر کی غراہٹ سنی اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بلیک زیرو کے ایک گال سے میک اپ اتر چکا تھا۔ عمران کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ میک اپ ایمونیا سے اتر جائے گا، اسی لیے وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ لیکن اب اچانک اس نے مشین گن سیدھی کر دی۔ ہینڈز اپ، وہ کرسی سے اٹھا ہوا تھا۔ وہ سیاہ فام اور ڈابکر دونوں کو رینج میں لے چکا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈابکر اچھل پڑا۔ نمبر 6 کو آزاد کر دو ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے نمبر 3 کے لہجے میں ہی کہا، مگر لہجہ بے حد سخت تھا۔ مگر یہ نمبر 6 تو نہیں ہے، دیکھو اس کے گال پر سے میک اپ اتر چکا ہے، ڈابکر نے جواب دیا۔ ویسے اس نے ہاتھ میز کے اوپر اٹھا لیے تھے۔ اس وقت بلیک زیرو جو خاموش بیٹھا ہوا تھا چونک پڑا۔
اسے علم نہیں تھا کہ اس کے گال پر سے میک اپ اتر چکا ہے۔ دوسرے لمحے عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، مگر رخ سیاہ فام کی طرف تھا جس کا ہاتھ آہستہ آہستہ جیب کی طرف رینگ رہا تھا۔ تڑتڑاہٹ ہوئی اور سیاہ فام کے جسم میں کئی سوراخ بن گئے۔ وہ فرش پر گر کر تڑپ رہا تھا۔ جلد ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ڈاب کر چیخ پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ سمجھتا، اچانک اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل گئی اور گولی اس کی نالی پر پڑی تھی۔ فائر ڈاب کر نے ایک چھوٹے سے ریوالور سے کیا تھا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے ڈاب کر پر چھلانگ لگا دی اور پھر وہ میز سے ٹکراتا ہوا ڈاب کر پر آ پڑا۔ ڈاب کر دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہ کر سکا اور الٹ کر پیچھے جا گرا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ عمران اس کے ساتھ ہی فرش پر جا گرا، مگر پھر ڈاب کر نے اٹھنے میں پھرتی دکھائی اور دوسرے لمحے وہ بھاگتا ہوا تیزی سے قریبی کونے کے قریب پہنچا۔ عمران نے اٹھ کر اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر پھر دیوار پھٹی اور ڈاب کر اس میں سما گیا۔ دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ عمران نے تیزی سے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بٹنوں پر نظریں دوڑائیں۔ ایک بٹن آن تھا، اس نے وہ بٹن آف کر دیا اور نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ بلیک زیرو ان حلقوں کی آہنی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی باہر چلو، بلیک زیرو نے کہا اور پھر دروازے کی طرف بھاگا اور عمران بھی اس کے پیچھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ایک گیلری میں پہنچ گئے اور پھر بلیک زیرو ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے تھا۔ کمرہ خالی نہیں تھا، اس لیے عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ ڈاب کر جب دیوار کے اس خفیہ دروازے سے باہر نکلا تو وہ ایک گیلری میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور پھر وہ ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور پھر چابی آٹومیٹک لاک میں داخل کر دی۔ ایک ہلکی سی کھٹک ہوئی اور پھر وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طویل میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی کی طرف بڑھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے تیزی سے میز کی سطح پر پھیلے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے چند بٹن دبائے۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ قطار میں بے شمار چھوٹی بڑی مشینیں فٹ تھیں۔ یہ شاید اس کا مخصوص آپریشن روم تھا۔ بٹن دبتے ہی سامنے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک کافی بڑی مشین میں زندگی سی دوڑ گئی اور اس کے اوپر فٹ ایک بہت بڑی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر لہریں سی نظر آنے لگیں۔ جلد ہی منظر صاف ہو گیا۔ ڈاب کر جو بغور سکرین کو دیکھ رہا تھا اچانک چونک پڑا، کیونکہ جو کمرہ اس سکرین پر نظر آ رہا تھا وہ خالی تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ابھی ابھی ان کی جھڑپ ہوئی تھی۔ ڈاب کر نے میز پر لگے ہوئے ایک ڈائل کی نوب گھمانی شروع کر دی، پھر اس کے ساتھ ہی منظر تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اب مختلف کمروں کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ اچانک وہ اچھل پڑا کیونکہ سکرین تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے بھتیرا سر مارا لیکن اسے یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ مشین نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اٹھ کر مشین کے قریب گیا۔ اس نے اچھی طرح اس کو دیکھا بھالا مگر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک ہلکی ہلکی آواز گونجنے لگی۔ یہ سیٹی کی آواز تھی۔ ڈاب کر تیزی سے دوبارہ میز کی طرف بڑھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ایک بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ہیلو ہیڈ کوارٹر کالنگ، ہیلو ہیڈ کوارٹر کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے بھاری بھرکم آواز گونجی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا غرا رہا ہو۔ یس ڈاب کر سپیکنگ، اوور۔ ڈاب کر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہیلو ڈاب کر، کیا حالات ہیں؟ وہاں ایشیائی جاسوسوں کی ٹیم کا کیا بنا؟ اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے پوچھا۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چیف، ایشیائی جاسوسوں کی ٹیم یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہم نے راستے میں ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں ختم کر دیا جائے مگر الٹا نقصان ہمیں اٹھانے پڑے۔ اوور۔ ڈاب کر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے سے شدید حیرت ٹپک رہی تھی۔ یس باس، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹیم انتہائی عیار اور خطرناک افراد پر مشتمل ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے پوائنٹ نمبر 4 ختم کرنا پڑا۔ ایک ہیلی کاپٹر تباہ کیا، اپنے آدمی مروائے، نمبر 11 ان سے لڑتا ہوا مارا گیا، انکانا دیوی میگانا ختم ہو گئی، انکانا قبیلے پر ہمارا ہولڈ متزلزل ہو گیا۔ میں سخت الجھن میں ہوں۔ اوور۔ ڈاب کر نے مختصر باتیں بتاتے ہوئے کہا۔ تم روز بروز نکمے اور بزدل ہوتے جا رہے ہو ڈاب کر۔ اوور۔ بھیڑیا اور شدت سے غرانے لگا۔ باس، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اوور۔ ڈاب کر کا لہجہ اس بار خوف زدہ سا تھا۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ باس نے پوچھا۔ اس وقت ساری ٹیم میرے قابو میں ہے۔ اوور۔ ڈاب کر نے جواب دیا۔ اچھا، پھر کس بات کا غم ہے؟ فوراً پوری ٹیم کو شوٹ کروا دو۔ اوور۔ باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے سر۔ اوور۔ ڈاب کر نے جواب دیا۔ مال کی نئی کھیپ کافی عرصہ ہوا نہیں پہنچی، کب بھیج رہے ہو؟ اوور۔ باس نے پوچھا۔
باس، دراصل بات یہ ہے کہ اب یورینیم کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اکٹھا بھیج دوں۔ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 دن کا اور ذخیرہ یہاں موجود ہے، اس کے بعد یورینیم یہاں ختم ہو جائے گا۔ اوور، ڈاپکر نے جواب دیا۔ یہ تو بڑی افسوسناک خبر سنائی ہے تم نے، ہمیں تو یورینیم کی مستقل ضرورت پڑتی رہے گی۔ اوور، باس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ یہاں ختم ہونے کے بعد میں ارد گرد اور سروے کرواؤں گا، امید ہے ضرور کہیں نہ کہیں کسی اور ذخیرے کا پتہ چل جائے گا۔ اوور، ڈاپکر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر آج سے ہی سروے کروانا شروع کر دو تاکہ سپلائی میں رکاوٹ نہ آئے۔ اوور، باس نے جواب دیا۔ اوکے سر۔ اوور، ڈاپکر نے جواب دیا۔ مجھے کل رپورٹ دو کہ اس ٹیم کا تم نے کیا کیا، اور سنو، میں ناکامی کی بات نہیں سنوں گا۔ اوور، باس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں۔ اوور، ڈاپکر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، باس نے کہا، اور پھر آواز آنی بند ہو گئی۔ ڈاپکر نے بٹن آف کر دیا۔ اب وہ دوبارہ اس مشین کی طرف متوجہ ہوا جس کی سکرین اچانک تاریک ہو گئی تھی۔ دراصل اچانک اس طرح باس کی کال آنے پر اسے وقتی طور پر اس مسئلے سے آنکھیں بند کرنی پڑی تھیں، اور دوسرا اس نے جان بوجھ کر باس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ابھی ابھی اس کے ساتھ کیا چکر ہوا ہے۔ اس نے ڈائل کی ناب گھمائی تو سکرین دوبارہ روشن ہو گئی۔ وہ ناب گھماتا چلا گیا مگر تمام سینٹر دیکھ لینے کے باوجود نمبر 6 اور نمبر 3 اسے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ سخت الجھن میں پڑ گیا۔ ویسے ہر کام ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں کا پتہ کرانا ضروری تھا۔ ابھی وہ اس کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاپکر اسپیکنگ، ڈاپکر نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، 11-3 اسپیکنگ۔ وحشیوں نے مجرموں کو باندھ کر جھاڑی کے قریب ڈال دیا ہے، وحشیوں کا سردار وہیں موجود ہے، 11-3 نے رپورٹ دی۔ ٹھیک ہے، انہیں گرفتار کر کے آپریشن روم میں لے آؤ، اور تمام آپریشن سینٹرز کو اطلاع دے دو کہ نمبر 6 اور نمبر 3 جہاں کہیں بھی ملیں انہیں گرفتار کر کے آپریشن روم میں لے آؤ، ڈاپکر نے کہا۔ نمبر 6 اور نمبر 3 جناب، 11-3 نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نمبر 3 اور نمبر 6 کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، 10 منٹ کے اندر اندر نمبر 3 اور نمبر 6 دونوں آپریشن روم میں ہونے چاہیے، ڈاپکر نے غصے سے کہا۔ اوکے سر، 11-3 نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور ڈاپکر نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اور بلیک زیرو جیسے ہی کمرے میں گھسے، عمران ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ سامنے نمبر 3 کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہی نمبر 3 جس کا میک اپ عمران نے کر رکھا تھا۔ مگر بلیک زیرو آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر عمران نے دیکھا کہ نمبر 3 بے ہوش ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں اور اس کا سر کرسی کی پشت سے اس طرح بندھا ہوا تھا جیسے وہ بیٹھا ہوا ہو۔ یہ زندہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، صرف بے ہوش ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور پھر اچانک بلیک زیرو نے میز پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر چھت پر لگے ہوئے ایک مرکری بلب پر دے مارا۔ ایک چھناکا ہوا اور بلب ٹوٹ گیا۔ یہ ویژن مشین کا بلب تھا۔ ڈاپکر اس مشین کے ذریعے ہمیں چیک کر لیتا۔ اب ہم چند لمحے کے لیے محفوظ ہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے یوں سر ہلا دیا جیسے بچے ماسٹر صاحب کے سبق پر بڑی معصومیت سے سر ہلایا کرتے ہیں۔ اب کیا پروگرام ہے عمران صاحب؟ ڈاپکر کی نظروں میں ہم مشکوک ہو چکے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ایسا کرو، اس کے خاص گارڈ کا میک اپ کرتے ہیں، اس طرح ہم محفوظ بھی رہیں گے اور بوقت ضرورت ڈاپکر کو کنٹرول بھی آسانی سے کر لیں گے۔ عمران نے رائے پیش کی۔ جیسے آپ کہیں، بلیک زیرو نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اس کے مسلح گارڈ کا میک اپ کر لو اور مجھے ایک عام سا سیاہ فام بنا دو۔ میں اس پلانٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں یورینیم نکل رہا ہے۔ عمران نے فوراً ہی نیا فیصلہ کر دیا، اور پھر بلیک زیرو نے ایک الماری کے خفیہ خانے سے میک اپ باکس نکالا، اور تقریباً آدھے گھنٹے کی مدت کے بعد دونوں کے حلیے تبدیل ہو چکے تھے۔ جلدی کریں، ڈاپکر ہمیں پوری سرگرمی سے تلاش کر رہا ہوگا، بلکہ میں حیران ہوں کہ اب تک اس نے کارروائی کیوں نہیں کی، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو، مگر میک اپ باکس مجھے دے دو، مجھے پھر بھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور ہاں، تمہارے پاس واچ ٹرانسمیٹر تو ہے نا؟ اب تک تو اس کی ضرورت نہیں پڑی، مگر اب اس کی ضرورت پڑ جائے گی، عمران نے کہا۔ مین پروگرام کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس پلانٹ پر قبضہ کرنا، عمران نے کہا، اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے بلیک زیرو سے یورینیم پلانٹ کا محل وقوع اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی بلیک زیرو بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمران گیلری میں چلتا ہوا سیدھا سامنے والی عمارت کی طرف بڑھا جس کے پیچھے یورینیم پلانٹ تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ سیدھا پلانٹ جانے کے بجائے مزدوروں کے کوارٹروں کا رخ کرے اور وہاں ان میں مل کر آگے جائے۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس عمارت کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک موڑ سے ایک سفید فام اس سے ٹکرا گیا۔ تم یہاں کیوں پھر رہے ہو؟ اس نے اچانک جیب سے ریوالور نکال لیا۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی،
عمران نے گھگھیاتے ہوئے کہا، جاؤ بھاگ جاؤ، خبردار آئندہ اپنے حلقے سے باہر آنے کی کوشش کی تو گولی مار دی جائے گی۔ سفید فام کو شاید عمران کی گھگھیاہٹ پر رحم آ گیا، اس لیے اس نے اسے جانے کا حکم دے دیا۔ عمران وہاں سے یوں سرپٹ بھاگا جیسے ہزاروں بلائیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ عمارت تک بلا روک ٹوک پہنچ گیا۔ عمارت کے صدر دروازے پر 2 سیاہ فام پہرا دے رہے تھے۔ ادھر آؤ، ان میں سے ایک نے مقامی زبان میں عمران کو آواز دی، اور عمران ان کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارا کیا نمبر ہے؟ اس نے بڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ ادھر عمران سوچ میں پڑ گیا کہ کیا نمبر بتائے۔ 211۔ آخر اس نے ایک نمبر بتا دیا۔ باہر کیوں گئے تھے؟ اسی نے دوبارہ سوال کیا۔ باس نے بلوایا تھا، عمران نے بے دھڑک جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس سیاہ فام گارڈ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمران نے دل میں شکر ادا کیا، چنانچہ وہ عمارت کی سائڈ میں بنی ہوئی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں مقامی مزدور رہتے تھے۔ یہ سب انکانا قبیلے کے افراد تھے جن سے زبردستی پیگار لی جا رہی تھی۔ عمران چلتا ہوا مختلف جھونپڑیوں کے سامنے سے گزرتا رہا۔ وہ کسی ایسی جھونپڑی کو منتخب کرنا چاہتا تھا جہاں کوئی مزدور اکیلا رہتا ہو، اور جلد ہی اسے ایک جھونپڑی نظر آ گئی۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر زمین پر ایک سیاہ فام سویا ہوا تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھونپڑی میں گھس گیا۔ اندر ایک مشل جل رہی تھی۔ شاید سفید فام آقاؤں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ وحشیوں کو زیادہ سہولتیں دی جائیں۔ عمران نے پیر سے ٹھوکر مار کر وحشی کو اٹھایا اور وحشی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ وحشی نے بڑی حیرت سے عمران کو دیکھتے ہوئے مقامی زبان میں پوچھا۔ تمہارا نمبر کیا ہے؟ مجھے باس نے بھیجا ہے۔ عمران نے بھی مقامی زبان میں جواب دیا، مگر اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ 208، وحشی نے جواب دیا۔ شاید سفید فاموں نے ان سب کو اچھی طرح نمبر رٹوا دیے تھے۔ اپنے متعلق تمام تفصیل بتاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور وحشی نے مشین کی طرح تمام تفصیلات بتانا شروع کر دیں۔ شاید وہ چیکنگ سٹاف کے سوالات کے عادی تھے۔ عمران کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وحشی مزدوروں پر نگران ہے اور خاص اس پلانٹ میں کام کرتا ہے جہاں یورینیم نکالا جا رہا تھا۔ اچھا دوست، تم چلو، تم منہ دوسری طرف کرو، عمران نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ 208 نے حیرت سے پوچھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عمران نے ایک بار پھر اسے ڈانٹا، اور اس نے اس بار بڑی فرما برداری سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عمران نے بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ریوالور نما آلہ نکال لیا، اور دوسرے لمحے اس نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریوالور سے ایک تیز شعاع نکلی، اور پھر وحشی چیخ بھی نہ سکا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی لاش پر ایک اور فائر کیا، اور پھر ریوالور دوبارہ بغل کے قریب لٹکے ہوئے ہولسٹر میں ڈال دیا۔ پھر اس نے انتہائی تیزی سے وحشی کا لباس اتار لیا۔ مردہ وحشی کا جسم تیزی سے سوجنا شروع ہو گیا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کا جسم پھٹ گیا۔ اب وہ گل رہا تھا۔ اس کا تمام گوشت اور ہڈیاں مایا کی شکل میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ عمران خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر چند لمحوں بعد جھونپڑی کی کچی زمین پر بھورے رنگ کا مایا موجود تھا۔ وحشی کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ پھر وہ مایا بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جھونپڑی خالی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وحشی کا یہاں وجود ہی نہ رہا ہو۔ انتہائی خوفناک اور حیرت انگیز ریوالور تھا۔ عمران چند لمحے تک خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے جیب سے وہی میک اپ باکس نکالا، اور پھر اس نے پہلے والا میک اپ صاف کر کے 208 کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کپڑے اتار کر اس وحشی کے کپڑے پہنے۔ یہ شاید مخصوص وردی تھی جو ان کی طرف سے ان وحشیوں کو مجبوراً پہنائی گئی تھی۔ اس نے وحشی کے کپڑے پہننے کے بعد اپنے کپڑوں کی گٹھڑی سی بنائی اور انہیں ایک کونے میں چھپا دیا، اور پھر خود وہیں فرش پر لیٹ کر خراٹے لینے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر 208 بن چکا تھا۔ ڈاپ کر آپریشن روم میں بڑی سنجیدگی سے ٹہل رہا تھا۔ عمران کی ٹیم کے تمام ممبرز سوائے عمران، جوزف اور بلیک زیرو کے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ پشت کی طرف اچھی طرح باندھ دیے گئے تھے۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ ڈاپ کر بڑی سنجیدگی سے ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں 2 سیاہ فام محافظ ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ مشین گنوں کا رخ ٹیم کی طرف تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور پھر جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر پروں کا تاج پہنا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو سردار، ڈاپکر نے بڑے نرم لہجے میں جوزف سے کہا، اور جوزف خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاپکر خود بھی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عمران کہاں ہے؟ ڈاپکر نے بڑی سنجیدگی مگر نرم لہجے میں سوال کیا۔ عمران کون؟ جوزف نے چونکنے کے بجائے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ نوجوان جو دیوتا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ڈاپکر کا لہجہ اس بار قدرے تیز تھا۔ میں واپس گیا تو وہ غائب تھا۔ میں نے اس کی بڑی تلاش کروائی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں مل سکا۔
میں نے تو یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوتا ہو اس لیے غائب ہو گیا ہے۔ جوزف نے جواب دیا، بکواس ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ڈابکر نے جھنجھلا کر جواب دیا، پھر آپ ہی بتا دیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ جوزف نے بڑے اطمینان سے پوچھا، جیسے اسے عمران کے غائب ہونے کی فکر ہی نہ ہو۔ وہ شدید زخمی ہے، اس لیے وہ کہیں دور نہیں جا سکتا، اسے ہر قیمت پر تلاش کرنا پڑے گا۔ ڈابکر نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، میں نے اسے بہت تلاش کیا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ جوزف نے جواب دیا، اس کے ساتھیوں کو ضرور معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ ڈابکر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جوزف نے جواب دیا، اس کو آگے لاؤ۔ ڈابکر نے کیپٹن شکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گارڈ سے کہا، اور گارڈ نے کیپٹن شکیل کو بازو سے پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، ڈابکر نے حکم دیا، اور کیپٹن شکیل اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کرسی سے باندھ دو۔ ڈابکر نے گارڈ کو حکم دیا، تم کیا چاہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے زبان کھولی۔ عمران کہاں ہے؟ ڈابکر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جھونپڑی سے نکل گیا تھا، اب ہمیں کیا پتا وہ کہاں گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اسے شوٹ کر دو۔ ڈابکر نے چیخ کر کہا، اور محافظ نے مشین گن کا رخ کیپٹن شکیل کی طرف کر دیا، مگر جوزف اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا، کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم جاؤ اور قبیلے والوں کو پیغام دو کہ جلد ہی دیوی ان سے خطاب کرے گی۔ ڈابکر نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، نہیں، تم انہیں مار نہیں سکتے، دیوی خود ان کے متعلق فیصلہ کرے گی۔ جوزف نے نیزے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں انہیں نہیں مارتا، ان کا فیصلہ دیوی ہی کرے گی۔ ڈابکر نرم پڑ گیا، دیوی کب فیصلہ کرے گی؟ جوزف شاید کوئی فیصلہ کن بات کرنا چاہتا تھا۔ کل رات کا اعلان کر دو، اور اس بار جشن زہریلی پہاڑیوں پر ہوگا تاکہ دیوی کے ساتھ ساتھ اوٹر دیوتا وہاں اپنے درشن دے۔ ڈابکر نے زہریلی مسکراہٹ سے جواب دیا، اور جوزف خاموش ہو رہا، کیونکہ اسے فی الحال نہ تو زہریلی پہاڑیوں کا پتہ تھا اور نہ ہی اوٹر دیوتا کے متعلق جانتا تھا۔ شاید قبیلے والوں نے کوئی نیا دیوتا نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اعلان کرا دیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر ان میں سے کسی آدمی کا بال بھی بیکا ہوا تو قبیلہ تمہارے خلاف بغاوت کر دے گا۔ جوزف نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو زرار، ہم دیوی کو ناراض نہیں کر سکتے، پھر جہاں اوٹر دیوتا ہوگا وہاں ہم بھلا کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ ڈابکر نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں۔ جوزف نے کہا، اور پھر وہ نیزہ سنبھالے بڑے پروقار انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان سب کو لے جا کر روم نمبر 5 میں بند کر دو، ڈابکر نے محافظوں سے کہا، اور چند لمحے بعد ڈابکر کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ 011 اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، نمبر 3 اور نمبر 6 کا کچھ پتہ چلا؟ ڈابکر نے پوچھا۔ جی ہاں، نمبر 3 تو اپنے کمرے میں موجود ہیں اور نمبر 6 غائب ہیں۔ تمام سینٹر میں پتہ چلایا گیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ 011 نے جواب دیا، نمبر 3 کو فوراً میرے پاس بھیجو، اور ہاں، آپریشن سینٹر اوٹر کو حکم دو کہ کل رات زہریلی پہاڑیوں پر اوٹر آپریشن ہونا ہے، وہاں آپریشن کے لیے تیار رہے۔ ڈابکر نے حکم دیتے ہوئے کہا، بہتر جناب، میں ابھی انہیں آپ کا حکم پہنچا دیتا ہوں۔ 011 نے جواب دیا، اور ڈابکر نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اس وقت بری طرح الجھ گیا تھا، عمران اس کے لیے درد سر بن گیا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور نمبر 3 اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بھاری معلوم ہو رہی تھیں، جیسے وہ کافی دیر تک سوتا رہا ہو۔ چہرہ سوتا ہوا تھا۔ نمبر 3 کی پشت پر مشین گن کی نال لگائے ایک محافظ بھی ساتھ تھا۔ یہاں بیٹھو، ڈابکر نے نمبر 3 کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور نمبر 3 خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ محافظ اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ ڈابکر نے قدرے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میں نے؟ نمبر 3 نے چونک کر بڑی حیرت سے کہا، ہاں تم نے، جبکہ میں نمبر 6 کا میک اپ صاف کرا رہا تھا۔ ڈابکر نے کہا، نمبر 6 کا میک اپ؟ نمبر 3 نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جیسے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ڈابکر نے میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا، اور چند لمحوں بعد ایک اور محافظ ہاتھ میں گن لیے اندر داخل ہوا۔ الماری سے امونیا کی بوتل نکالو اور نمبر 3 کا منہ دھو ڈالو، ڈابکر نے محافظ کو حکم دیا۔ محافظ نے خاموشی سے الماری سے بوتل نکالی، اور پھر وہ نمبر 3 کی طرف بڑھا۔ مگر اس کی وجہ؟ آپ کو کیا مجھ پر شک ہے؟ نمبر 3 نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، ہاں، میرے خیال میں تم نمبر 3 نہیں ہو، بلکہ نمبر 3 کے میک اپ میں کوئی اور ہو، اس لیے میں اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈابکر نے اطمینان سے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ تسلی کر لیں۔ نمبر 3 نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ نمبر 3 کا منہ اچھی طرح امونیا سے دھویا گیا، اور پھر اسے خوب تولیے سے رگڑا گیا، مگر سوائے جلد سرخ ہونے کے اور کوئی انکشاف نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نمبر 3 ہو، ڈابکر نے کہا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک تھی۔
جی ہاں، نمبر 3 نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نمبر 3 میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے ایک بار نمبر 6 پر شک پڑا جبکہ جشن کی رات اس نے عمران اور اس کی ٹیم کی حمایت کی تھی۔ میں نے نمبر 6 کا منہ دھلوایا تو واقعی وہ میک اپ میں تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی کارروائی کرتا نمبر 3 نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے فوراً وہاں سے مین چیکنگ روم میں جانا پڑا۔ وہاں ابھی میں ویژن مشین پر انہیں چیک کر ہی رہا تھا کہ باس کی ہیڈ کوارٹر سے کال آ گئی، اب تم مل گئے مگر نمبر 6 غائب ہے۔ ڈابکر نے تفصیلات بتلائیں۔ دراصل جس نمبر 3 نے آپ پر حملہ کیا تھا وہ میں نہیں تھا، بلکہ میرے میک اپ میں کوئی اور ہوگا۔ میری بھی تو سنیں آپ۔ میں یہاں سے جا کر اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ نمبر 6 میرے کمرے میں آیا اور 2-4 منٹ ہم نے باتیں کی کہ اچانک نمبر 6 نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر مجھے دکھائی اور کہا کہ اسے سونگھو، دیکھو کتنی پیاری خوشبو ہے۔ میں نے وہ شیشی ناک سے لگائی، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ہوش آیا تو محافظ مجھے یہاں لے آیا۔ نمبر 3 نے رپورٹ دی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارے میک اپ میں اپنا آدمی میرے سامنے کر دیا، ڈابکر نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، معلوم تو یہی ہوتا ہے، نمبر 3 نے کہا۔ مجھے اب بے حد تشویش ہو گئی ہے کہ 2 آدمی ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں ہم پہچان نہیں سکتے کیونکہ وہ نہ جانے اس وقت کون سے میک اپ میں ہوں، ڈابکر نے کہا۔ جی ہاں، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے، وہ لوگ نہ جانے ہماری لا علمی میں کیا گل کھلائیں، نمبر 3 نے کہا۔ اب اس کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ سینٹر کے موجودہ ہر شخص کا منہ ایمونیا سے دھلوایا جائے، ڈابکر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں وہ لوگ آپ کے قریب تر ہی رہیں گے کیونکہ آپ پر قبضہ پانے کی صورت میں ہی وہ سینٹر کا کنٹرول کر سکتے ہیں، اس لیے آپ محتاط رہیں، نمبر 3 نے اسے مشورہ دیا۔ میں نے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا ہے، آج کے بعد میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں گا، ڈابکر نے جواب دیا۔ کل اوٹر دیوتا کا جشن زہریلی پہاڑیوں پر ہوگا، میرے خیال میں عمران کی باقی ٹیم کو وہیں ہلاک کر دیا جائے اور زلار کو بھی، کیونکہ مجھے اس پر بھی شک ہے کہ وہ اصلی زلار نہیں ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ عمران نے اس کی شکل میں تبدیلی کر دی ہے، ضرور کوئی چکر ہے، ڈابکر نے کہا۔ تو پھر ابھی زلار کو گرفتار کر لیا جائے، نمبر 3 نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس طرح قبیلے میں بغاوت پھیل جائے گی اور پھر ان کی دیکھا دیکھی مقامی مزدور بھی بگڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ڈابکر نے کہا اور نمبر 3 خاموش ہو رہا۔ ٹھیک ہے، چلو میں مزید احکامات دیتا ہوں، ڈابکر نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا اور پھر نمبر 3 اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ ڈابکر نے ریسیور اٹھا کر سب چیکنگ سٹاف کو ہدایت کی کہ اگر انہیں کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے فوراً رپورٹ دی جائے۔ عمران اس وقت 208 کے روپ میں مین پاور پلانٹ میں موجود تھا۔ اس نے اچھی طرح ہر طرف کا جائزہ لیا تھا۔ یورینیم کا ذخیرہ مخصوص کیمیکل سے بنے ہوئے شیشہ نما دھات کے چھوٹے چھوٹے باکس میں بند کر کے ایک خفیہ تہخانے میں رکھا گیا تھا۔ اس تہخانے کی حفاظت کے لیے جدید ترین نظام بروئے عمل لایا گیا تھا، جہاں خاص اجازت کے بغیر مکھی بھی نہیں گھس سکتی تھی۔ عمران کو وہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یورینیم کا ذخیرہ قریب الختم ہے۔ عمران کو خطرہ ہوا کہ کہیں موجودہ سٹاک بھی بھیج نہ دیا جائے، اس طرح سینٹر پر قابو پانے کے باوجود بھی وہ اپنے اصل مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد عمران اس وقت اپنی جھونپڑی میں موجود تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے اس نے اندرونی جیب سے گھڑی نکالی۔ مزدور ہونے کی وجہ سے وہ گھڑی ہاتھ میں نہیں باندھ سکتا تھا، اس لیے اس نے چھپا کر اندر جیب میں رکھ لی تھی۔ اس نے گھڑی کی سوئیاں مخصوص ہنسوں پر فٹ کیں اور ونڈ بٹن کھینچ لیا۔ چند لمحوں بعد رابطہ مل گیا۔ ہیلو بلیک زیرو، عمران سپیکنگ، اوور، اس نے کہا۔ یس بلیک زیرو سپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے بلیک زیرو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، میں یہاں ایک گارڈ کے روپ میں فٹ ہو گیا ہوں، گارڈ کو میں نے سوبو ریس سے ختم کر دیا ہے، اوور، بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ کوئی نئی بات؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، باقی ٹیم یہاں سینٹر میں پہنچ چکی ہے۔ کل رات کو خاص جشن ہو رہا ہے زہریلی پہاڑیوں پر، وہاں اوٹر دیوتا بھی درشن دے گا۔ ایک اور لڑکی کو مردہ دیوی کا میک اپ بند کر کے وہاں دیوی کے روپ میں پیش کیا جائے گا تاکہ وحشیوں کو قابو میں رکھا جا سکے، اوور، بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ یہ زہریلی پہاڑیاں کہاں ہیں اور اوٹر دیوتا کیا بلا ہے، اوور، عمران نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس کا پتہ چلا لیا ہے، مین پلانٹ کے پیچھے جنگل میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نما ٹیلے موجود ہیں، انہیں زہریلی پہاڑیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اوٹر دیوتا کوئی عجیب الخلقت بلا کا نام ہے جو انہی پہاڑیوں میں کہیں رہتی ہے، اوور، بلیک زیرو نے رپورٹ پیش کی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے
کہ ٹیم کے ممبران خطرے میں ہیں۔ اوور، عمران نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہاں موجود لوگوں کی باتوں سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس بلا سے کوئی فرد نہیں بچ سکا۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ کسی طرح کیپٹن شکیل اور صفدر کو وہاں سے فرار کروا دو۔ وہ میک اپ کر کے سیاہ فاموں میں مل جائیں تاکہ وہ بروقت اس بلا کا مقابلہ کر سکیں۔ اوور، عمران نے حکم دیا۔ بہتر، میں کوشش کرتا ہوں۔ اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ان سے گفتگو کرتے ہوئے X2 کا روپ بھی دھار سکتے ہو تاکہ وہ ذرا تیز ہو جائیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوکے سر۔ اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ابھی اس نے گھڑی جیب میں رکھی ہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ عمران نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک سفید فام موجود تھا۔